حضور انور نے عورتوں کو خطاب کیا. حضور عورتوں کو بھی واعظ فرماتے تھے، اور جب حضور عورتوں کو واعظ فرماتے تھے نا تو فرماتے تھے یا معاشر النساء، یا معاشر النساء، اے عورتوں کے جھرمٹ. عورتیں اکٹھی ہوتی، میرے اور آپ کے کریم آقا عورتوں کو بھی دین سمجھاتے، واعظ بیان کرتے، اور جو مخصوص مسائل تھے وہ امہات المومنین کے ذریعے عورتوں تک پہنچاتے. جو عام فہم مسائل تھے سرکار خود عورتوں کو ارشاد فرماتے. ایک دن حضور نے عورتوں کو فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اے عورتوں تم بھی اللہ کی راہ میں انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. عورتوں کو کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو ایک صحابی رسول تھے، ان کی بیوی بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، حضور کا آواز سن رہی تھی. دل میں کیفیت پیدا ہو گئی کہ حضور نے فرمایا عورتوں تم بھی خرچ کرو. ساتھ حضور نے فرمایا خواہ، توجہ، خواہ پیسے نہیں رکھتی تو اپنے زیورات میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سانپ بند کرنا اپنے زیورات پر بیٹھ جاؤ، سارے فساد کا جڑ بنا کر نہ بیٹھ جاؤ. فرمایا اگر پیسے نہیں رکھتی تو زیورات کی مالک ہو، حق مہر کی مالک ہو، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. عبداللہ ابن مسعود کی بیوی حضور کے پاس گئیں کہ پوچھیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ خرچ کرو، عورتیں بھی خرچ کریں. اب حضور کے حجرے تک پہنچی نا، آگے سے حضرت بلال آ رہے تھے. حضرت بلال آ رہے تھے. یار نام آ جائے نا حضرت بلال کا چس آ جاتی ہے. سنو یار سنو، حضرت بلال کا نام آئے چس آ جاتی ہے، اس لیے کہ عاشق رسول ہے. میں کہتا ہوں حضرت بلال کا نام آئے تو چس آ جاتی ہے. آمینہ کے لال کے نام کی نسل کا عالم کیا ہو. سوچو نا، ایمان ہو تو پھر بات چیت پتہ چلتا ہے نا. تو حضرت بلال سامنے کھڑے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی گئی، ایک اور عورت ساتھ کھڑی تھی حجرے کے. دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا، دونوں نے واز سنا تھا. میں کہتا ہوں اس عورت کے مقدر اور نصیب کو سلام کہ جس نے واز سنا اور تڑپ پیدا ہوئی دین سیکھنے کی. یہ ہمارے لالے ہیں، نہ بکل کھولتے ہیں، نہ زمین ہل جاتی ہے، نہیں بیچارے بولتے کہ دین کی بات ہو رہی ہے. ککڑ کی لڑائی ہو پھر دیکھو ان کی حرارت، گھوڑوں کی لڑائی ہو پھر دیکھو، دوڑو پھر دیکھو، بٹیروں کی لڑائی ہو پھر ان جانوں کا حال دیکھو. بات دین کی ہو بکل ہی نہیں کھولتے. پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، کوئی جرمانہ نہ ہو جائے. تو دو عورتیں کھڑی تھیں حضور کے حجرے کے سامنے. حضرت بلال نکلے حضور کے گھر سے، فرمایا بیویوں خیر ہے؟ یہ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں. کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اندر ہی ہے رسول اللہ؟ کہا اندر ہی ہے. کہا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت بلال کو بتایا دونوں بیویوں نے کہ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے واز کیا ہے کہ عورتوں خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں. تو ہم پوچھنا چاہتی ہیں کہ کس پر خرچ کریں، کس پر کہاں خرچ کریں؟ تو حضرت بلال اندر گئے، کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی آئی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں اتنا رسول اللہ کے گھر جاتے تھے، اتنا رسول اللہ کے گھر جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں اتنا رسول اللہ کے گھر جاتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے یہ حضور کے خاندان کے بندے ہیں. حضور کے خاندان کے بندے ہیں. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ویسے حضور ان سے محبت کرتے ہیں، حضور کے خاندان کے بندے. سمجھ رہے ہو؟ بات پلے پڑ رہی ہے. حضرت بلال اندر گئے،
جا کر کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی آئی ہوئی ہے، مسئلہ پوچھ رہی ہے، آپ نے فرمایا خرچ کرنا ہے کہاں کرو، کہاں خرچ کیا جائے؟ فرمایا انہیں پوچھو کہ تمہارے گھر یتیم ہیں؟ حضور نے یتیم بانٹے ہوئے تھے، یتیم جو ہوتے تھے نا بچے، حضور بانٹ دیتے تھے، فلاں پالے گا، فلاں پالے گا، فلاں یتیم کی فلاں کفالت کرے گا. اور حضور فرماتے تھے آنا و قافل الیتیم، فرماتے تھے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا. اس طرح حضور انگلیوں کو جوڑتے، فرمایا اس طرح ہم اکٹھے ہو. حضور کے دروازے پر لوگ جمع رہتے تھے، یا رسول اللہ کوئی یتیم بچہ ہے تو پرورش کریں. تو حضور نے فرمایا اگر گھروں میں یتیم ہے تو ان پر خرچ کرو، اور اس کے بعد عورت اپنے شوہر پر خرچ کرے. سبحان اللہ. عورت اپنے، آخر اس کو بھی کوئی ملتا ہے نا، پیسے اس کے پاس بھی ہوتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، شوہر خرچہ دیتا ہے. یہ خرچہ تو قرآن پڑھو سورۃ الاحزاب، حضور کی بیویوں نے بھی حضور سے مانگ لیا تھا جیب خرچ. یہ مسئلہ تو بڑا اہم ہے. عورتیں پیسے لیتی ہیں حامد سے، بچوں سے پیسے لیتی ہیں، رشتہ داروں سے ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کے پاس بھی آمدن کے ذرائع ہیں، باپ دیتا ہے، بھائی دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. فرمایا عورتوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ یتیم بچے اگر گھر میں پال رہے ہیں تو ان پر خرچ کریں. اگر یتیم بچے نہیں یا یتیم بچوں کے بعد، فرمایا وہ اپنے شوہر پر خرچ کریں. کوئی چیز شوہر کو لا کر دیں. آپ اس بات پہ ذرا غور کریں. سرکار نے یہ جو عورت کو تلقین کی کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے، سمجھے، خیال کرے، اپنے ذاتی پیسوں سے بھی اپنے شوہر پر کوئی خرچ کرے. کیوں؟ فرمایا الدین والمعاملات، تیرے معاملات ہی تیرا دین ہے، تیرے معاملات ہی تیرا دین ہے.